سامعین کرام، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں تقریر کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ حق کی شروعات تقریر ہی سے فرمائی۔ ایمان و اخلاص کی حرارت اور قرآن و حدیث کے دلائل سے لبریز تقریریں دلوں کی دنیا بدل دیتی ہیں۔ مقرر جس قدر علم والا اور صاحب کردار یعنی تقوی والا ہوگا، اسی قدر اس کی تقریر کا اثر محسوس ہوگا۔ ایسے ہی ایک مقرر اور خطیب ناشر مسلک اعلی حضرت داماد تاج الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب رضا نعیمی مد ظلہ العالی کا ایک مدلل اور ایمان افروز خطاب سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے طاہر القادری کی حقیقت۔ حضرت مفتی شعیب رضا نعیمی مد ظلہ العالی حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں شب و روز مسلک اعلی حضرت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ نے اپنی شاندار علمی تقریروں سے کئی شہروں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا تعارف، باطل فرقوں کا رد، نماز، روزہ اور اصلاح معاشرہ کے عنوانات پر تقاریر کے علاوہ آپ دور جدید کے نت نئے فتنوں مثلاً ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ کے بارے میں بھی خود اسی کی کتابوں کے حوالوں سے ایسا زبردست رد فرماتے ہیں جس سے طاہر القادری کا گمراہ ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کئی موقعوں پر بدعقیدہ جماعتوں کے مولویوں اور پیشواؤں کی کتابوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور تقریر کے دوران حوالوں کے ثبوت میں وہ کتابیں عوام کو دکھاتے ہیں، جس سے لوگوں کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ مشکل سے مشکل باتوں کو نہایت آسان انداز میں بیان کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ الغرض تقریریں تو بہت مقرر کرتے ہیں، لیکن بارگاہ اعلی حضرت کے فیض یافتہ عالم و مفتی کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے، وہ آپ کے خطاب کو سن کر سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت مفتی شعیب رضا مد ظلہ العالی اور بھی کئی خوبیوں کے مالک ہیں۔ آپ جب کسی شہر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے مقامی ائمہ و علماء اور نوجوانوں کو ملاقات کا وقت دے کر ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہوئے ان کے مسائل کا حل مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی شہروں میں آپ اہل سنت کے مشن کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان شہروں میں آپ کے بار بار تشریف لے جانے کی وجہ سے زبردست دینی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ حضرت سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل میں میسج ٹائپ کیجئے، جس میں سب سے پہلے حضرت کا نام یعنی مفتی شعیب رضا نعیمی لکھیے، پھر دوسری لائن میں اپنا نام، اور اگر آپ کی کوئی کمیٹی یا ادارہ ہے تو اس کا نام اور مکمل پتہ لکھیے، پھر اگلی لائن میں اپنا پیغام لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا پیغام حضرت تک پہنچ جائے گا۔ آئیے اب حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے طاہر القادری کی حقیقت۔ یہ خطاب آپ نے شہر مالیگاؤں میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام نکلنے والے عظیم الشان جلوس غوثیہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی قدر اور میرے سنی مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا دو عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر اور جتنے بھی مذہبی عقیدے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ یعنی اہل سنت والجماعت جن کو آج پہچان کے لیے اہل سنت والجماعت کی پہچان لفظ مسلک اعلی حضرت سے کی جاتی ہے اور مسلک اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے، تو یہی لوگ برحق ہیں اور یہی صاحب ایمان ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پڑھ کر سچے مسلمان ہیں۔ اور سنیوں کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ گمراہ، بددین، کافر اور مرتدین ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، شیعہ، دیوبندی، رافضی اور قادیانی، مودودی، ان سب کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا ایک ایک بچہ، بوڑھا، جوان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی نے، وہ کافر و مرتد ہوا۔ دیوبندیوں نے اللہ کو جھوٹا مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آنے کا عقیدہ بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر جانوروں، پاگلوں کے علم کو مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان کے علم کو مانا، اور مودودی بھی انہی عقائد کا ترجمان ہے، اور اہل حدیث غیر مقلد بھی انہی عقائد کو مانتے ہیں، اور اس پر ان کی گمراہیاں کچھ اور بھی زیادہ ہیں۔ ان تمام عقائد کے پیش نظر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء حرمین شریفین کے سامنے ایک استفتاء کیا، اور یہ جب رکھا تو علماء حرمین شریفین نے دیوبندیوں کے 4 بڑے مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، غلام احمد قادیانی جو قادیان کا ہے، ان سب پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، اور یہ بھی ہوا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے اور ان کے عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حسام الحرمین اور تمہید ایمان اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بڑی مبارک کتابیں، اور اس کی تصدیق، حسام الحرمین کی تصدیق ہر سنی عالم دین، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، وہ کسی بھی مشرب
یعنی کسی بھی اللہ کے کسی بھی ولی کے دامن سے وابستہ ہے، کسی بھی سلسلہ ارادت سے وابستہ ہے اور وہ حضور کی شان جانتا ہے تو حطام الحرمین کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو گمراہ بدین، اور جب وہ ان کو مسلمان مانے ان مولویوں کو تو پھر ان کو کافر اور مرتد بھی مانتا ہے۔ یہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت اچھی طرح سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں، اور یہی فرق ہے ہمارے اور باطل مذہب اور فرقے والوں کے درمیان کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ، پیارا رسول، غیب جاننے والا رسول، اختیار والا رسول اور بندوں کو نجات دلانے والا رسول، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ان کا کوئی ہمسر نہیں، ان کا کوئی برابر نہیں، ان کا کوئی ہمسر نہیں اور ان کا کوئی برابر نہیں، علم میں بھی کوئی برابر نہیں، ان کے اخلاق، ان کی صفات عالیہ، ان کی اخلاق جمیلہ، ان کے نور اور ان کی نوری بشریت میں بھی ان کا کوئی سہیم اور شریک نہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ اور ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم اہل سنت و جماعت اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، اور جب پہچان جو ایک ہو جاتی ہے، مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا، تمہارا نام مسلمان رکھا، تو سب مسلمان کہلائے، لیکن جب خارجی اور رافضی وجود میں آئے تو پھر پہچان بن گئی کیا؟ شیعہ اور سنی۔ کیا پہچان بن گئی؟ شیعہ اور سنی پہچان بن گئی۔ اس کے بعد پھر چار مسلک جو مسلک حقہ ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، لیکن شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی، ان سب کے درمیان عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے عقائد ایک ہیں اور الحمدللہ سب سچے پکے سنی ہیں۔ اب حنفی کہلائیں یا شافعی کہلائیں، اب حنفی کہنے والوں میں بھی یہ لوگ اپنے کو حنفی کہلاتے ہیں، دیوبند والے، ندوہ والے، سہارنپور والے، یہاں تک کہ قادیانی بھی اپنے کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کوئی اگر حنفی کہے کہ کون سے حنفی ہو، کون سے حنفی ہو، تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم سنی حنفی، یہ عقیدہ یہ عقیدہ، تو اب آپ کو پوری کتاب عقائد پڑھنی پڑے گی، پوری کتاب عقائد بتانی پڑے گی، پڑھ پڑھ کر سنانی پڑے گی۔ لیکن قربان جائیے اپنے علماء اہل سنت پر کہ جنہوں نے پوری کتاب عقائد کا ایک جامع لفظ وضع فرما دیا اور کہا کہ تم اپنے کو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار کہہ لو، تمہاری عقائد کی کتاب کا نام ہو گیا، اور یہ تم نے اپنی کتاب عقائد بیان کر دی۔ اب مسلک اعلی حضرت ہماری پہچان بن گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جائے کہ ہم اگر کوئی بریلوی کہتا ہے تو ہمیں چڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بریلوی کا لفظ اس طرف اشارہ ہے کہ جن کے عقائد یہ ہیں، یعنی جو سرکار کو غیب کا جاننے والا مانے، سرکار کو صاحب اختیار مانے، سرکار کو تمام مخلوقات سے افضل جانے مانے، وہ بریلوی ہے۔ بریلوی کی نسبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بنیاد پر ہے، شہر بریلی میں وہ پیدا ہوئے تو اس طرف یہ نسبت کر دی گئی، جیسا کہ حنفی، شافعی، مالکی
اور قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی وغیرہ یہ سب کے سب کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو پہلے بنیادی بات عرض کر دی، لیکن آج ہمارے ملک ہندوستان میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا نام محمد طاہر القادری ہے، پاکستان لاہور کا رہنے والا ہے۔ بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریریں کرتا ہے، علم غیب پر بھی خوب بولتا ہے، اختیارات مصطفیٰ پر بھی خوب بولتا ہے، امتیازات مصطفیٰ پر بھی خوب بولتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بھی اس نے خوب تعریفیں کی ہیں، اور اعلیٰ حضرت پہ بھی اس نے خوب بولا ہے۔ اب ایک سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ طاہر القادری جب یہ سب کچھ بولتا ہے اور کہتا ہے تو آج اس کا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس سے دوری کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے عالم اسلام میں کیو ٹی وی کے ذریعے سنیت کو متعارف کرا دیا، اور یہ سنیت کے بارے میں بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے۔ میرے دوستوں، یہی وہ چیز ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ ہمارے عقائد پر بھی بولتا ہے، اختیارات مصطفیٰ پر بھی بولتا ہے، علم غیب مصطفیٰ پر بھی بولتا ہے، سرکار کی نوری بشریت پر بھی بولتا ہے، امتیازات مصطفیٰ پر بھی بولتا ہے، اور وہ ہر طرح کی تعریف کرتا ہے، بزرگوں کی تعریف بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعریف بھی کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا میں ایک واسطے سے شاگرد ہوں۔ تو اب ایسے شخص کا کیوں بائیکاٹ کیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کیوں دور رکھا جائے، سوال یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے سنی عوام اس کی تقریر کو سن کر مرعوب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کتابیں سامنے رکھ کر قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ یہ کتابیں سامنے رکھتا ہے اور دکھا دکھا کر بولتا ہے، اور اس کے لب و لہجے میں جو پنجابی قوت ہے، پنجاب کا جو ایک تشدد ہے، وہ بھی اس کے یہاں پر پایا جاتا ہے، جس سے آدمی بڑا مرعوب ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 سال عالم رویا یعنی خواب میں پڑھا، خواب میں پڑھا۔ تو یہ ساری باتوں کے باوجود آخر اس شخص کے آج پورے دنیا کے اہل سنت و جماعت کے علماء کیوں مخالف ہو گئے، اور اس کا کیوں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں گمراہ اور بددین کہا جا رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت آسان اس کا جواب ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ پر بھی سنا اور اس کو دیکھا بھی کہ اس نے کیا کیا بولا ہے، کہاں کہاں کیا بولا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جھوٹا ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے۔ جھوٹا ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ کسی چور کو آپ نے دیکھا کہ ہر وقت چوری کرتا رہتا ہوں؟ مخصوص وقت میں چوری کرتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے تبھی چوری کرتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ ابھی اس گھر میں چوری کی، ابھی اس میں کر لی، اس میں کر لی۔ اگر ایسا چور کرنے لگے تو فوراً پکڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ طاہر القادری نے چوری کی، لیکن لوگ جلدی سے اس کو پکڑ نہ سکے۔ لیکن میں ایک بات برملا یہ کہتا ہوں کہ اس چور کی چوری کو حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قاضی القضات موجودہ مفتی اعظم ہند مد ظلہ العالی نے 1990 سے پہلے اس کی چوری کو پکڑ لیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ شخص گمراہ ہے اور یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ حضرت نے یہ بات برملا کہی اور لوگوں کو بتائی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ علامہ اظہری میاں صاحب تو جس کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اسی کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں، اسی کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو،
لیکن آج یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے کہ حضور تاج الشریعہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے بہت پہلے اس کی گمراہیت کو پہچان لیا تھا اور اس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، یہاں تک کہ اس نے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کو اپنے ایک پروگرام میں شرکت کی بھی دعوت دی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے جب تک اس کے بارے میں بات نہ ہو جائے اور بات صاف نہ ہو جائے، میں اس کے جلسے میں، اس کے ادارہ منہاج القرآن میں ہرگز شرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت نے صاف منع کر دیا، لیکن بات ادھر ادھر ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر اس شخص کو حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں مناظرے کی دعوت دی۔ یہ شخص آیا اور ہنگامہ کرا کر وہاں سے بھاگ گیا، مناظرہ نہ کر سکا۔ تو جو شخص افریقہ کے جیسے ملک میں مناظرہ نہ کر سکے، میں یہ کہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جہاں پر کتابیں بھی نہیں تھی، لیکن حضور تاج الشریعہ اور محدث کبیر کے لیے کتابوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود ایک کتاب ہے، وہ تو ایک خود کتاب ہے۔ ان کے ذہن میں سارے حوالہ جات مستحضر ہیں، کلیات و جزیات مستحضر ہیں۔ اس ملک میں جب یہ شخص بات نہ کر سکا تو اب ہمارے ملک ہندوستان میں آنے کے بعد یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس کے پاس خبریں بھیجی گئی کہ بات کرو۔ 9 سوالات جو مفتی اختر حسین صاحب مفتی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی نے مرتب کیے، وہ اس کے پاس پہنچے۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کہ اس سے بھی زیادہ سخت سوالات اور اعتراضات مجھ پر ہو چکے ہیں، میں سب کے جوابات دے چکا ہوں اور میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ شخص کیسے پرواہ کرے گا کسی بھی چیز کی کہ جس کی پشت پناہی اسرائیل کر رہا ہو اور امریکہ کر رہا ہو؟ جس کی پشت پناہی پر اسرائیل ہو یعنی یہودی ہو اور امریکہ ہو تو وہ شخص کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہاں، جس کے دل میں درد ہوگا، اسلام کا درب ہوگا، اسلام کی آدیاری کی فکر ہوگی، اگر اس کو کہا جائے کہ آپ نے یہ کام خلاف سنت کیا ہے تو وہ شخص فوراً کہے گا کہ آپ مجھے متوجہ کر رہے ہیں، واقعی اگر یہ کام میرا خلاف سنت ہے تو انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں۔ مرد حق آگاہ کی یہ بات ہوتی ہے، لیکن اس جیسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا، اور اس سے بھی سخت سے سخت مجھ پر اعتراضات ہو چکے ہیں۔ آخر اب وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ داستان بہت لمبی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میرے دوستوں، میں نے اہل سنت و جماعت کا موقف پہلے ہی تمہیدی طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید ایمان اور حسام الحرمین ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس میں جن لوگوں کی تکفیر کی گئی ہے، ہم سب پر ان کی تکفیر واجب ہے، ان کو کافر ماننا ضروری ہے اور ضروریات دین سے ہے۔ لیکن یہ شخص علماء دیوبند کو اور ان سب لوگوں کو کافر نہیں مانتا، بلکہ سچا پکا مسلمان مانتا ہے۔ سچا پکا مسلمان مانتا ہے۔ مفتی غلام سرور صاحب پاکستان کے ہیں، اب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ میں نے ایک کلپ سنا، اس میں مفتی غلام سرور صاحب نے اس سے مکالمہ کیا۔ مولانا طاہر قادری صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ بنوری ٹاؤن جا رہے تھے کہ وہاں آپ جا رہے ہیں نماز ان کے پیچھے پڑھیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دیوبندیوں کے کیا عقائد ہیں اور ان کے عقائد کفریہ ہیں، تو تم نے خود اقرار کیا تھا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کے عقائد کفریہ، لیکن پھر تم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ شخص اب بھاگ رہا ہے وہاں سے، ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کہ تفسیر سنیے۔ تو حضرت مفتی غلام سرور صاحب نے یہ کہا تھا کہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو کہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ ہیں یا نہیں، لیکن اس شخص نے پھر جواب دے نہیں دیا اور یہ وہاں سے ان کے پاس سے نکل گیا۔ میں نے ایک کلپ میں اور اس کی یہ سنا جس میں یہ کہہ رہا ہے
کہ مولوی ادریس بن نوری ٹاؤن یہ پاکستان کراچی کے اندر ایک جگہ ہے، اسی کے نام سے ان دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کا ایک بہت بڑا مولوی ادریس تھا۔ تو اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ادریس صاحب بیٹھے ہیں، یہ جب میرے یہاں آتے ہیں تو میں ان سے نماز پڑھواتا ہوں اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اور جب ان کے یہاں میں جاتا ہوں تو یہ مجھ سے نماز پڑھواتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، مولوی ادریس کے پیچھے، جو دیوبندی ہے اور عقائد دیوبندیہ کا حامل ہے، تھانوی، ننوتوی، گنگوہی، ان سب کو، امبوہی، امبیٹوی، سب کو جو مسلمان مانتا ہے، بزرگ مانتا ہے، قطب العالم مانتا ہے، بلکہ جو رشید احمد کو غوث العظم بھی مانتا ہے۔ ان کی کتاب تذکرۃ الرشید کے پہلے ہی صفحے پر مولوی عاشق الہی میٹھی نے تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ غوث العظم، یہاں تک کہ آپ مالیگاؤں والے اگر کسی دیوبندی کے سامنے، اہل حدیث کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیجئے غوث اعظم، تو آپ کے اوپر فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، آپ کے فوراً بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہی شرک جو ہمارے اوپر یہ لاد رہے ہیں، ان کے یہاں لکھا ہوا موجود ہے۔ کتاب تذکرۃ الرشید جلد اول کے پہلے ہی صفحے پر غوث العظم کس کے لیے لکھا ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی کے لیے لکھا ہے۔ 12 تو اس کو غوث العظم بھی مانتا ہے مولوی ادریس، اس کے پیچھے طاہر القادری نماز پڑھتا ہے اور ادریس اس سے نماز پڑھواتا ہے۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ نے امام صاحب کو متعین کیا ہے۔ اب امام صاحب پڑھا رہے ہیں، غالباً میں ایک مرتبہ یہاں پر جمعہ پڑھا چکا ہوں، تو اب آپ نے جو مجھ سے جمعہ پڑھوایا تھا کس لیے؟ اس لیے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں آپ کا ہم عقیدہ ہوں، آپ کا ہم مسلک ہوں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میں آپ کا سنی مسلمان بھائی ہوں، اس لیے آپ نے مجھ سے جمعہ پڑھوایا۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی شک ہوتا تو آپ جمعہ نہیں پڑھواتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا، اس تنہید سے سمجھیے کہ مولوی ادریس اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ طاہر القادری کچھ بھی بقا کرے لیکن اندر سے ہمارا ساتھی ہے، اس لیے اپنے بن نوری ٹاؤن میں اس سے نماز پڑھوا رہا ہے۔ اور طاہر القادری منہاج القرآن میں ادریس بن نوری ٹاؤن والے سے اس لیے نماز پڑھوا رہا ہے کہ وہ اس کا ہم مسلک ہے، اور جو اس کے اندرونی عقائد ہے وہی طاہر القادری کے اندرونی عقائد ہیں، اگرچہ ظاہر میں یہ کچھ بھی بولتا پھرے۔ اسی طرح سے طاہر القادری کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق فروعیات سے ہے، لیکن جو ابھی میں نے ذکر کی ان کا تعلق عقائد اور اصولیات سے ہے۔ یہ مولوی طاہر القادری اپنے نام کے سامنے قادری کی نسبت لگا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اس کے عقائد سنی ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے۔ اس میں اس نے کیا لکھا ہے وہ ابھی میں آپ حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں دکھا دوں کہ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھی تھی کتاب براہین قاطعہ، لیکن چھاپی گئی اس کے شاگرد مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے۔ اس کے صفحہ 121 اور 22 پر کیا لکھا ہے آپ حضرات نے سنا ہے اور بارہا سنا ہے، لیکن آج آپ کو پھر سنا کر میں آپ حضرات کو ذرا بتا دوں کہ ان دیوبندیوں کے عقائد کیا ہے اور کتنے جھوٹے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے محدث ہیں، جلیل القدر عالم دین ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ فن حدیث کا امام ہندوستان میں اگر کوئی ہے تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس خلیل احمد امبیٹوی نے یعنی رشید احمد گنگوہی نے ان کی طرف نسبت کر کے کیا لکھا، اور شیخ عبدالحق روایت کرتے یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، اور یہ چھپی ہے کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے، اس کا صفحہ 121 اس پر ہے۔ شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں،
یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر افترا باندھا گیا اور بہتان باندھا گیا، جبکہ حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ فرمایا حضور نے کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس چیز کی تردید فرما رہے ہیں، لیکن آگے پیچھے کی عبارت ختم کر کے حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اس عبارت کو منسوب کیا گیا۔ اس پر دو ڈاکے ڈالے گئے۔ نمبر ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ حضرت محدث صاحب کا قول ہے، اور دوسرا یہ کہ علم غیب کی نفی صرف آپ ہی لوگ نہیں کرتے، بلکہ حضرت محدث دہلوی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی کفر کی مشیر ان پر بھی چلوانا چاہتے ہیں عوام اہل سنت سے یا عام لوگوں سے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قید کو اور ان کے اس مکر کو ایسا تشت ازبام کیا، اور جو پہلی عبارت تھی اور جو بعد کی عبارت تھی اس کو پورا نقل کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت شیخ نے پہلے یہ لکھا ہے کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر کیا لکھا ہے وہ ذرا غور کیجئے۔ صفحہ 122 پر خلیل احمد امبیٹوی لکھتا ہے، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان کون ہے؟ شیطان اس کا نام آتے ہی ہر آدمی کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نعوذ باللہ پڑھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کی بلا دلیل محض قیاس فاسدات سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ ہاں شیطان کو یہ سارا علم ہے، شیطان کو یہ سارا علم ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ پند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با برواز، باز جو جس کا ساتھی ہوتا ہے وہ اسی کے سر میں سر ملایا کرتا ہے۔ اب آگے لکھا کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، یعنی شیطان کے علم کی وسعت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرنا ہے؟ یعنی اس میں یہ لکھا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زائد ہے۔ یہ خلیل احمد امبیٹوی اپنی اس کتاب البراہین القاطعیہ میں لکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک یہ کتاب ہے تہذیب الناس، اس کے سلسلے میں بھی آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا کہ اسی کتاب تہذیب الناس، یعنی ایک لفظ تو یہ تہذیب الناس عربی کا لفظ ناس، اور ہم اور آپ بھی بولتے ہیں ستیہ ناس، اسی کتاب نے ستیہ ناس کیا ہے۔ اس میں مولوی قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور آ جائے تو حضور کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبیوں کے خاتم ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے ان انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں، اسی طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سرکار تو یہ فرما رہے ہیں، اور اس تہذیب الناس میں مولوی قاسم نانوتوی جن کو حجت الاسلام، اور کہیں کہیں جو یہ چھپی ہے اس میں تو لکھا قاسم العلوم والخیرات، یہی خیرات جو فساد عقیدہ کی خیرات کی، اسی کو یہ بانٹ رہے ہیں۔
یہ ان کی کتاب، اور یہ حفظ الایمان کتاب ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی۔ اس میں اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو کتے، بلی، جانوروں اور تمام بہائم کے برابر جمیع بہائم کا لفظ بولا ہے۔ جمیع بہائم کا مطلب کوئی جانوروں کا ایک فرد بھی اس لفظ سے خالی نہیں، یعنی ہر قسم کا جانور ایسا علم رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کریم فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو اجمعون اور جمی، تو وہاں پر یہ کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہاں پر یہ بول رہا ہے جمیع بہائم۔ جمیع بہائم کی تفسیر کی اگر اجازت دے، الو، گدھ، کتا، بلی، خنزیر، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر غیب کا علم رکھتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی کی ہے، اسی کے ساتھ بسط البنان بھی ہے اور تغییر العنوان بھی ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ہوئی، اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے اور اسی براہین قاطیہ میں یہ لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے وقوع کذب ہو چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ۔ یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ ان کے شہید اسماعیل دہلوی، اس کے صفحہ 148 پر لکھا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے گناہ ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چبیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ یعنی اس میں صاف یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے۔ زنا سے اتنا پیار ہے ان کو کہ زنا کے وسوسے آ جائیں، گدھوں سے اتنا پیار ہے کہ گدھوں کا خیال آ جائے، بیلوں کا سے اتنا پیار ہے کہ نماز میں بیل کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدے والے پر، ایسی کتاب والے پر لعنت، اور جو اس کو آج صحیح مانے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ صراط مستقیم، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تقویت الایمان کہ جس میں یہ لکھ دیا کہ ہر چھوٹا یا بڑا مخلوق وہ اللہ کی شان کے آگے، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار کی کوئی عزت ہے اللہ کے یہاں، لیکن نبی ولی کی وہ عزت بھی نہیں ہے۔ یہ تقویت الایمان میں یہ لکھ مارا اسماعیل دہلوی نے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ یہ چند وہ کتابیں کہ جو ان کے برملا کفریات ہیں وہ آپ کو میں نے بتائے۔ اب ان عقیدے والوں اور ان اقوال والے شخص کو اہل سنت و جماعت تو مسلمان نہیں مانیں گے نا۔ تو جب ایسے عقیدے والا مسلمان نہیں ہے، اب اس کا مسلک وہ اپنے کو حنفی کہے، مودودی کہے یا کچھ بھی کہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اب کتنے مسلک نکل کے آتے ہیں ہندوستان میں؟ شیعہ مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث کا مسلک یعنی غیر مقلدوں کا مسلک، قادیانیوں کا مسلک۔ تو یہ سب کے سب مسلک ہیں، یہ سب کے سب مسلک ہیں جن کو اہل سنت و جماعت کا ایک فرد بھی مسلمان نہیں مانتا۔ لیکن یہ طاہر القادری ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کی سنیے، جو آج کل ہندوستان میں پہنچے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو بڑے اچھی طریقے سے سن رہے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اشتہارات میں بھی دیتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں آنا اور جانا چاہیے۔
ان کو سننا چاہیے، لیکن کیوں نہیں سننا چاہیے یہ میں آپ کو ابھی آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے۔ یہ پہلے لاہور سے چھپی تھی، لیکن ہندوستان میں بھی ایک شخص نے پیسہ کمانے کے لیے یہ کتاب جیلانی بک ڈپو کے نام سے چھاپ ماری، اور اس کو یہ خیال بھی نہ ہوا کہ اس کے اندر اس نے کیا کفر بک دیا اور اسلام کے خلاف کیا زہر اگل دیا، لیکن یہ کتاب چھپ گئی اور یہ مل رہی ہے۔ اب اس کا صفحہ 65 اور صفحہ 66 اور صفحہ 67 میں آپ کو من و عن پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ طاہر القادری کیا کس بنیاد پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف بائیکاٹ بلکہ طاہر القادری کو آج علماء اہل سنت و جماعت، ہند و پاک کے علماء اہل سنت و جماعت نے کافر اور مرتد کہا۔ اب سنیے صفحہ 65 پر اعتقادی زندگی اصلاح طلب ہے، اس کے تحت لکھتا ہے کہ بحمد اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ بحمد اللہ۔ اچھی بات اگر کسی کے منہ سے نکل جائے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر بری بات کسی کے منہ سے نکل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ اچھی بات پر الحمدللہ اور بری بات پر نعوذ باللہ۔ اب ایک حدیث شریف بھی سن لیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم وَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ وَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ۔ سرکار نے فرمایا اگر تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ کی حمد کسی اچھے کام پر کی جاتی ہے، اللہ کی حمد کسی اچھے قول پر کی جاتی ہے، تبھی جب اچھا سمجھے گا تبھی تو الحمدللہ کہے گا، اور کسی بات کو اور کسی کام کو اگر کوئی غلط سمجھے گا تو نعوذ باللہ کہے گا۔ مثال کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو پہلا دایاں پیر اندر رکھو۔ اگر غفلت کی بنیاد پر کسی شخص نے بایاں پیر اندر رکھ دیا اور اس کو فوراً تنبؤ حاصل ہو گیا تو آدمی کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتا ہے نعوذ باللہ۔ اور جب وہ دائنا پیر رکھتا ہے، اب وہ اگر کہتا بھی نہیں الحمدللہ لیکن اس کا یہ فعل سنت کے بالکل مطابق ہے، تو بتانا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نیک کام پر یا اچھے کام پر کی جاتی ہے، اور کسی سے اگر برا کام ہو جائے تو وہاں پر نعوذ باللہ بولا جاتا ہے۔ اب مولوی طاہر القادری کیا بول رہا ہے؟ بحمد اللہ مسلمانوں کے تمام مسالک، مسلمانوں کے تمام مسالک، تمام اور مسلک نہیں، مسالک، شیعہ مسلک ہو، دیوبندی مسلک ہو، نزدی مسلک ہو، قادیانی مسلک ہو، معتزلی مسلک ہو یا اور دوسرے مسلک ہو، تمام مسالک اور مکاتب فکر، مکاتب فکر کیا میں عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف موجود نہیں، کوئی بنیادی عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف موجود نہیں، البتہ فروعی اختلافات صرف جزیات اور تفصیلات کی حد تک ہیں جن کی نوعیت تعبیری اور تشریحی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے تمام مسالک، دیوبندی مسلک کو لیجئے تو دیوبندی مسلک کن لوگوں کی بنیاد پر بنا؟ قاسم نانوتوی کے کفریات کو لے کر بنا، رشید احمد گنگوہی کے کفریات کو لے کر بنا، اشرف علی تھانوی کے کفریات کو لے کر بنا، خلیل احمد امبیڈوی کے کفریات کو لے کر بنا۔ ان جتنے بھی کفریات ہیں دیوبندیوں کے ہیں، وہ بھی ایک مسلک ہے، وہ بھی ایک مسلک ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ میں نے ابھی یہ ساری کتابیں آپ حضرات کو دکھائی دیوبندی مسلک کے لوگوں کی، ان کے عقائد کفریہ آپ کو دکھائے بھی اور پڑھ کر سنائے بھی، تو آپ ذرا فیصلہ کریں کہ ان عقائد کے پیش نظر دیوبندی مسلک رکھنے والا مسلمان ہوگا؟
دیوبندی مکتب فکر کا آدمی مسلمان ہوگا جس کے یہ عقائد اور ان عقائد پر اطلاع ہو؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ دیوبندی مسلمان نہیں، یعنی دیوبندی مسلک کے بارے میں ہمارے اور آپ کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے، تو اب مولوی طاہر القادری اگر یہ بات کہتا ہے بحمد اللہ مسلمانوں کے تمام مسلک، یعنی بحمد اللہ مسلمانوں کا جو مسلک ایک کہلاتا ہے دیوبندی، جو ایک مسلک کہلاتا ہے قادیانی، عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف موجود نہیں ہے، اب کیا مطلب ہوا کہ یعنی یہ مولوی طاہر القادری بھی ان سب کو مسلمان مان رہا ہے، ان سب کو مسلمان جان رہا ہے، تبھی تو اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، تبھی تو یہ بات لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عبارت ہے جس کی بنیاد پر طاہر القادری کو کافر کہا گیا ہے کہ اس نے مولوی اسماعیل، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیڈکری وغیرہ کو مسلمان مان لیا۔ اب قادیانی جس نے کھلے عام نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراءات کیے اور حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام پر افتراءات اور بہتانات باندھے، اس کو بھی یہ شخص مسلمان مان رہا ہے، تو ایسا شخص چاہے وہ طاہر القادری ہو یا کوئی ہو، تو کیا اس کو مسلمان مانا جائے گا؟ ہرگز مسلمان نہیں مانا جائے گا، اگرچہ وہ قرآن پڑھ کر سنائے، اگرچہ وہ حدیث پڑھ کر سنائے، اگرچہ وہ فقہ پڑھ کر سنائے، اس لیے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا قرآن پڑھنا معتبر نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس کا حدیث پڑھنا معتبر نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا فقہ پڑھنا بھی کوئی معتبر نہیں ہے۔ آج یہ پورے ہندوستان میں اس کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے کہ صاحب طاہر القادری کی تقریر سنو، طاہر القادری کے ساتھ میں چلو، ایک عبارت تو یہ ہوئی، اور آگے اس کے آخر میں اس نے پھر آگے چلنے کے بعد اس شخص نے اور ایک اصول وضع کیا۔ کیا کیا اس نے کہ تبلیغ و دعوت کا موضوع اور اسلوب ایسا ہو جس سے کسی مسلک کے بزرگ کی کردار کشی اور تنقیص و تذلیل کا پہلو نہ نکلے، کردار کشی اور تنقیص و تذلیل کا پہلو نہ نکلے، ایسا طریقہ دعوت اختیار کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، جب آپ اپنا مسلک حق کا بیان کریں گے، اپنا حق مسلک بیان کریں گے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مخالف اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس شخص کو صحیح نہیں مانتے، یہ اس کی توہین ہو گئی، یہ اس کی تذلیل ہو گئی، یہ اس پر تنقید ہو گئی، اس چیز کو یہ شخص منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے عقائد حقہ کو چھپائیے، اپنے عقائد حقہ کی تبلیغ نہ کیجیے۔ میرے دوستو، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم عقائد حقہ کی تبلیغ کریں، جو اعمال صحیحہ ہے ان کی تبلیغ کریں۔ اب اس تبلیغ کرنے میں کسی شخص کے اوپر تنقید ہو، یا کسی کی تفسیق ہو، یا کسی کی تذلیل ہو، یا کسی کی تکفیر ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، بلکہ ہم تو اس کے مامور بھی ہی ہیں کہ جس شخص کا عقیدہ کفریہ ہے اس شخص کی اصلاح اگر ممکن ہے تو اس کا عقیدہ کفریہ بیان کر کے اس کی اصلاح کریں، اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو ہم اپنے سنی مسلمان بھائیوں کو اس سے بچائیں کہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کے قریب نہ جائیے، اس کے قریب نہ بیٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کی آپ کی سمجھ میں اس کی کوئی بات آ جائے اور آپ اس کے حامی ہو جائیں۔ اس سے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ دعوت دے رہے ہیں اور یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے حضور تاج الشریعہ مدد اللہ علی کا، حضور محدث کبیر کا، اور تمام علماء کرام کا،
کہ تم آج اس کی ایک اچھی بات سنو گے تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی اور تم یہ سمجھو گے کہ یہ شخص تو سنی مسلمان معلوم ہوتا ہے، یہ تو علم غیب مصطفیٰ پر بات کر رہا ہے، یہ تو اختیارات مصطفیٰ پر بات کر رہا ہے، یہ تو سنی معلوم ہوتا ہے، اس کا تو کچھ نہ بگڑے گا لیکن آپ حضرات کا بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ تو پہلے سے بگڑایا ہے، اس نے تو ان سب کو مسلمان مان لیا ہے۔ اب تم نے اگر مسلمان مان لیا اس کی روش پر تو ہمارا اور تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے اس طاہر القادری کی چاہے کتنی اچھی تقریر ہو، چاہے یہ قرآن پڑھ کر سناتا ہو، چاہے حدیث پڑھ کر سناتا ہو، ہرگز نہ سنا جائے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت محمد ابن سیرین جو بڑے محدث ہیں، ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے، ان کے پاس دو لوگ آئے اور آ کر کہا حضرت ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ منع فرما دیا نہیں سنوں گا۔ کہا حدیث سنانا چاہتے ہیں، بولے نہیں سنوں گا۔ تم اٹھتے ہو یا میں جاؤں؟ وہ شخص اٹھ کر چلے گئے تو جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت قرآن ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے، حدیث ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے۔ تو حضرت محمد ابن سیرین بڑے محدث ہیں اور کوئی خواب اگر ان کے سامنے بیان کر دیتا تو تعبیر بیان فرما دیتے۔ ان کا جواب کیا تھا وہ سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ قرآن پڑھتے اور اس کے معنی بتانے میں اپنی طرف سے ملاتے میرے دل میں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ حدیث پڑھتے اور اس میں اپنی طرف سے ملاتے میرے دل میں بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو اتنا بڑا وقت کا محدث اور تعبیر بتانے والا ایسا امام گمراہوں سے نہ قرآن سننا پسند کر رہا ہے نہ حدیث سننا پسند کر رہا ہے، اس لیے کہ کہیں دل میں نہ بیٹھ جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، نصیحت آنے کے بعد ظالم قوموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو صاف قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے جو اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں بھلے سے کتنی اچھی تقریر کریں، کتنا ہی قرآن پڑھ پڑھ کر سنائے، کتنی ہی حدیث پڑھ پڑھ کر سنائے، بھلے سے نام طاہر القادری ہو، اپنے سامنے شیخ الاسلام کا لفظ لگاتا ہو، پروفیسر کا لفظ بولا جاتا ہو، ڈاکٹر کا لفظ بولا جاتا ہو، ایسے شخص کی تقریر آپ حضرات نے اگر سنی اور کہیں دل میں کوئی بات بیٹھ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات دل میں بیٹھ جائے اور گمراہی ہمارے دل میں گھر کرتی چلی جائے۔ اس لیے ایسے شخص سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ وہ سنیت کا لبادہ پہن کر آیا ہے، وہ سنیت کا لبادہ پہن کر آیا ہے، اپنے کو سنی ظاہر کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہر شخص اللہ و رسول اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرے معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کہیں گے یہ بات کیسے کریں؟ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، جو کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں، وہ مومن نہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ طاہر القادری بھلے سے کتنا ہی سنیت کا دعویٰ کرے، لیکن جب وہ ان سب گمراہ فرقے والوں کو جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، جن کے اوپر ارتداد کا فتویٰ ہے، جو مرتد ہو چکے ہیں، جو کافر ہو چکے ہیں، ان کو مسلمان مانتا ہے تو من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، تو اس کے کفر میں جو شک کرے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ تو وہاں کفر میں شک نہیں، بلکہ طاہر القادری تو بحمد اللہ لفظ بول کر ان کو مسلمان مان رہا۔ اس لیے طاہر القادری جو آج کل ٹی وی پر، یو ٹی وی پر اور آج کل مووی میں گھوما پھر رہا اور ہندوستان میں گھوم رہا ہے، بڑا بڑا مجمع اس کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اس کی تقریریں نہ سنی جائے، اس سے خبردار اور ہوشیار رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک فرقہ ہے شیعوں کا، شیعوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ
ان میں بھی وہ لوگ بھی خارج اسلام اور مرتد ہیں، جیسا کہ اپنے ایک فتوے میں حضرت میرے محب محترم حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب مدد اللہ العالی نے لکھا کہ ہؤلاء القوم خارجون عن ملت اسلامی واحکامہم احکام المرتدین، یہ فتاوی عالمگیری جو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء سے اس کو ترتیب دلایا تھا، اس میں یہ فتاوی عالمگیری جلد دوم صفحہ 264 پر یہ عبارت موجود ہے جو مفتی اختر حسین صاحب نے نقل فرمائی کہ یہ وہ قوم ہے، یعنی شیعوں کی وہ قوم ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور ان کے احکام مرتدین کے احکام ہیں۔ تو شیعوں کو اس طاہر القادری نہ صرف مسلمان مانتا ہے بلکہ اس کا ایک قول یہ ہے کہ سارے مسلک والوں کے پیچھے تلخیصاً بتا رہا ہوں اقتباساً کہ وہ کہتا ہے اگر مجھے ان سب کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو میں بخوشی ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ شیعوں کے پیچھے بھی پڑھ لے گا، قادیانیوں کے بھی پیچھے پڑھ لے گا، دیوبندیوں کے بھی پیچھے پڑھ لے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا ایمان بولے گا انشاءاللہ، کیا آپ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نزدیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ معتزلیوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ اہل قرآن کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جب آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھوں یہ فتویٰ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم عالم دین نہیں، ہم مفتی نہیں، لیکن ہمارے علماء اہل سنت میں اور مفتیان اہل سنت میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نہ شیعوں کے پیچھے نماز ہوگی، نہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہوگی، نہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوگی، نہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہوگی۔ جب نماز ہوگی نہیں تو ہم اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی یہ عقائد ہے۔ لیکن طاہر القادری کو موقع ملے بلکہ کہتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، اور مجھے موقع ملے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ واضح طاہر القادری شیعوں کے پیچھے بھی پڑھے گا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت لگائی اور آج تک اس تہمت پر وہ لوگ قائم ہیں، جبکہ قرآن کریم نے اس تہمت کا رد فرما دیا ہے کہ عائشہ پاک ہے۔ اور یہی شیعہ آج تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج اسلام مانتے ہیں، وہ امام برحق ہے۔ تو کیا ایسے شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص، اور جو پروفیسر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، اور مزید یہ کہ بزام خود شیخ الاسلام بھی ہو، شیخ الاسلام بھی ہو، کیا وہ شخص اگر ان کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا مطلب صاف یہ ہوگا کہ وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے شیعہ کون ہے، قادیانی کون ہے، اور اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک کتاب نہیں 2-3 کتابیں قادیانیوں کے رد میں لکھی ہے۔ اب کون سا وہ حکم آ گیا کہ پہلے تم قادیانیوں کے رد میں کتابیں لکھتے تھے، ان کو کافر مانتے تھے، بلکہ اسی کتاب میں اس کے مناقب میں یہ لکھا ہے، اور اس نے خود بھی کہا کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ ہنگامہ چلا کہ قادیانیوں کو خارج اسلام قرار دیا جائے اور ان کو اس ایکٹ میں رکھا جائے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ اپنے لفظ نام کے سامنے مسلمان نہیں کہلا سکتے، تو یہ خود کہتا ہے کہ میں نے 48 گھنٹے یا اسی کے قریب دلائل دیے تھے، جن دلائل کو مان لیا گیا تھا، تو تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تو قادیانیوں کو مرتد مانتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کے عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ طاہر القادری یہ درنگی کیوں چل رہے ہیں آپ؟ ایک طرف ان کو کافر بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ آخر آپ کیا پہلے نہیں سمجھے تھے یا اب نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ شاید پہلے تم اس لیے سمجھے تھے کہ تمہارے استاد علامہ کاظمی صاحب کا شاید تمہیں کچھ ڈر تھا، تمہارے اساتذہ کا ڈر تھا، اب وہ جس دنیا سے چلے گئے اب تم نے سوچا کسی کا ڈر نہیں،
طاہر القادری صاحب اساتذہ کے ڈر نہ رکھیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، دنیا میں بھی ڈریے، اور اسی خوف کو لے کر اپنی قبر میں بھی جائیے کہ تم قادیانیوں کو بھی مسلمان مان رہے ہو اب، اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لو گے، شیعوں کے پیچھے نماز پڑھ لو گے، دیوبندیوں کے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے اور پڑھنے کی تلقین کر رہے ہو۔ میرے دوستو، یہ طاہر القادری ہے کہ جس کے سارے عقائد اور سارے معمولات آج یہ پائے جا رہے ہیں۔ وہ شخص آج ہندوستان میں آ کر مسلک کی بات کر رہا ہے اور طرح طرح کے خرافات پھیلا رہا ہے۔ ابھی ان خرافات کا تذکرہ بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ یہودی اور عیسائی آپ حضرات کیا مانتے ہیں؟ کافر ہے، کافر ہے، لیکن اس نے اپنے کتاب میں اور اپنی تقریر میں ان کو بلیور، یعنی انگلش میں بلیور کہتے ہیں ایمان والا، انگلش میں بلیور کہتے ہیں ایمان والا، کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ بلیور ہیں، یعنی وہ ایمان والے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام کا پارا اور سورہ بینہ، قرآن فرماتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ بینہ، اور اس کے آگے پھر اسی میں یہ ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ یہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی، یعنی یہودی ہو کہ عیسائی اور مشرک، سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو، کتابی سے مراد یہی یہودی اور عیسائی کو، ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم تو ان کو ایمان والا نہیں مان رہا ہے، اور عیسائی کا طاہر القادری ان کو بیلیور مان رہا ہے، یعنی ایمان والا مان رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی حق لگتی کہیں گے، میں بھی حق لگتی کہوں گا۔ آپ کا ایمان بھی قرآن پر ہے، میرا ایمان بھی قرآن پر ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں اور بتائیں کہ آپ قرآن کو مانیں گے یا طاہر القادری کی مانیں گے۔ انشاءاللہ قرآن کو مانیں گے، اور قرآن کو مانتے ہیں، اور جو قرآن کے خلاف بولے گا ایسے شخص کو نہ ہم شیخ الاسلام مانتے ہیں، نہ ایسے شخص کو عالم مانتے ہیں، نہ اب ہم اس کو طاہر القادری مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم طاہر القادری مانتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہے، اور آج یہ صاحب سب دھرموں کو ایک دھرم کرنے کے لیے نکلا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آخر ہندوستان میں اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان ہی کے ماحول کو سدھار لیا ہوتا۔ کبھی ہندوستان میں امام کعبہ آتا ہے تو کبھی طاہر القادری آتا ہے۔ ارے فلسطین میں سخت ضرورت ہے اسلام کی اعانت کرنے کی، مسلمانوں کے تعاون کی وہاں پر سخت ضرورت ہے۔ امام کعبہ یہاں کر کیا کرتا ہے؟ طاہر القادری یہاں پر آ کر کیا کر رہا ہے؟ طاہر القادری ذرا گئے ہوتے آپ تم اسرائیلیوں کے یہاں، لیکن تم کیوں جاؤ گے؟ ساری پشت پناہی تو وہیں سے ہو رہی ہے، سارے آدیش تو وہیں سے دیے جا رہے ہیں، جنادیش تو وہیں سے سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے تم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ اس بنیاد پر طاہر القادری کو علماء اہل سنت اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے یہ تمام تجاویز پیش کر رکھی ہیں۔ میرے دوستو، اب آپ کو آخر میں بس بات کو اختتام کی منزل کی طرف لے جاتے ہوئے حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کا وہ فتویٰ اور اہم تحریر آپ کو منوعان پڑھ کر سنا دیتا ہوں، منوعان پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔
ابھی کچھ دیر پہلے بنگلور سے ایک کرم فرما کے فون سے معلوم ہوا کہ جامعہ بلال واقع بنگلور کے حضرات کو طاہر القادری کے بارے میں میرا تحریری بیان مطلوب ہے۔ اس سے پہلے طاہر القادری کے بارے میں میرا زبانی بیان جو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کی کاپیاں میرے ساتھ میں موجود ہے، آپ حضرات بھی اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے، لوگوں کو پہنچ چکا ہے، جس کے ہوتے ہوئے تحریر بیان کی حاجت نہ تھی۔ بہرحال حسب فرمائش تحریر بیان حاضر ہے تاکہ اس کے بعد کسی کو کوئی عذر نہ رہے اور حجت تمام ہو، حجت تمام ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور تاج الشریعہ کا صرف زبانی بیان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیلا سازی کرتے ہیں کہ حضرت نے لکھ کے کہا دیا خالی بیان ہے، خالی بیان ہی تو آیا ہے، انٹرنیٹ پر آواز ہی تو آئی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھ کر فتویٰ نہیں دیا جاتا تھا، زبانی بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر فتویٰ نہیں دیتی تھی، زبانی فتویٰ بتاتی تھی۔ حضور تاج الشریعہ لکھ کر دے یا زبانی فرمائے، ان کا قول فتویٰ ہے، ان کا قول فتویٰ ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ہمیں لکھا ہوا چاہیے، جب لکھ کر دیں گے تبھی ہم مانیں گے، اس سے پہلے نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص عقائد باطلہ کا رد کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے تو بڑا تعجب ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی آیت لکھ کر دے دو تب مانیں گے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ارے قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ یا لکھ کر بتاؤ، اس کو مانو، جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ تو ایسے ہی فتویٰ لکھ کر دیا جائے یا زبانی بولا جائے، اس میں جو حکم صادر فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرو، امر کا حکم دیا گیا ہے تو اس پر عمل کرو، اور نہیں کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے بچو۔ نہاد طاہر القادری کی پذیرائی اہل سنت کے حلقوں میں سخت موجب حیرت ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ نام نہاد طاہر القادری سنیوں کا نمائندہ نہیں۔ اس کی کتابوں سے خصوصاً فرقہ پرستی کا خاتمہ جو بھی میں نے آپ کو دکھائی۔ اچھا، اس میں ایک لفظ ہے فرقہ پرستی، پرستی آتا ہے پرستیدن سے، بہت بڑا جاہل آدمی ہے۔ فرقہ پرستی، پرستیدن کے معنی پوجنا، یعنی فرقہ پرستی فرقے کو پوجنا۔ پوجا کس کو جاتا ہے؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرقہ پرستی، یعنی یہ فرقوں کو بھی پجوا رہا ہے۔ فرقہ پروری نام رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کو تھوڑا سا بھی علم ہوتا، اس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، لیکن جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، جب سے یہ ڈاکٹر کا فتنہ چلا ہے نا، جس کو دیکھو ڈاکٹر، جس کو دیکھو ڈاکٹر، جس کو دیکھو ڈاکٹر، تب سے ہی یہ سارے معاملات خراب ہونے لگے۔ اور جب تک لفظ مولوی صاحب، مولانا صاحب بولا جاتا تھا تو اس طرح کی باتیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر اگر ہٹا دے تو لفظ ٹر رہ جاتا ہے۔ ٹر جانتے ہو؟ میڈک۔ جب سے لوگ ٹر آ رہے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بک دیا، جو چاہا وہ ٹرا دیا، برساتی مینڈکوں کی طرح سے۔ تو یہ فرقہ پرستی، یعنی فرقہ پروری، فرقے کو پجوا رہا ہے۔ تو حضرت نے آگے لکھا ہے، جو مدت دراز سے چھپ کر منظر عام پر آ چکی صاف روشن ہے کہ اس کے نزدیک بریلویت، دیوبندیت، شیعت وغیرہ سب ایک ہیں۔ اس کے بقول ان میں صرف تعبیری تشریح اختلاف ہے۔ دیوبندی طاہر القادری کے نزدیک سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو ہو، اس سے بحث نہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیوبندیوں کے خدا و رسول کے بارے میں کچھ مخصوص عقائد ہیں، مثلا خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے مطابق وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی وہ جھوٹ بول چکا۔ نبی آخر الزمان کا خاتم النبیین ہونا عوام کا خیال ہے، نہ کہ اہل فہم کا۔ اہل فہم کے نزدیک تقدم و تاخیر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد زمانے نبوی اگر کوئی نبی جدید مبعوث ہو تو خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ نعوذ باللہ، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ سب ایک ہے، بنیادی عقائد سب ایک ہے، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں، لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ بول چکا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ
کہ ایک طرف اچھا بہترین قسم کا حلوہ ہو اور دوسری طرف ننھے سے بچے کی لیٹرین ہو، کہ دونوں ایک ہوں گے؟ تو اس کو طاہر القادری صاحب جیسا ہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس حلوے میں اور بچے کی لیٹرین میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو کھا لو، طاہر القادری تو کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال اور عقیدہ کہ اللہ جھوٹ بول چکا، اور ہم سنیوں کا عقیدہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اب ایک طرف جھوٹ ہو، اللہ جھوٹا ہے، رب جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور دوسری طرف ہمارا سچا عقیدہ اللہ عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے عیب ہے، جھوٹ سے پاک ہے، تو کیا دونوں ایک ہو جائیں گے؟ جب دونوں ایک نہیں ہیں تو پھر بریلویت اور دیوبندیت میں کیا فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہے، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، لیکن طاہر القادری دونوں کو ایک بتا رہا ہے، وہ ایک نیا مذہب پیدا کر رہا ہے، وہ پھر سے دہری ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پھر سے دہریت لانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کے علماء کرام نے بھی اور ہندوستان کے علماء کرام نے بھی بتا دیا، مولوی طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری، یہودی اور عیسائی تمہاری دہریت کو پسند کر سکتے ہیں، لیکن سنی مسلمان تمہاری دہریت کو نہ کبھی مانیں گے اور نہ مانا ہے، اور جب تم منوانے کی کوشش کرو گے تو تم کو مناظرے کی دعوت ہے، تم جب چاہے مناظرہ کر لو، اور تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ تم مناظرہ کر سکو، اس لیے کہ تمہاری اصل میں خطا ہے۔ جو نبی کے علم میں کلام کرے گا اس کے علم میں، اس کے نسب میں خطا ہوگی۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کبیر کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس نے مجنون کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان فرما دیے، 10 عیب بیان فرما دیے۔ ان 10 عیبوں میں ایک یہ تھا کہ یہ شخص جو مجنون کہہ رہا ہے یہ اصل نطفے کا نہیں ہے، یہ حرامی ہے، یہ زنا کا، یہ حرامی ہے، یہ زنا کا ہے۔ تو اب وہ شخص 9 عیبوں کو تو جانتا تھا کہ 9 عیب میرے اندر ہے، لیکن 10ویں عیب کا کیسے پتا چلے؟ ماں کے پاس گیا، کہا سچ سچ بتا دے میرا باپ کون ہے، سچ سچ بتا دے میرا باپ کون ہے۔ اب ماں بتانے سے کترا رہی تھی، اس نے کہا محمد عربی نے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نے یہ بات کہی، اس نے میرے اندر 10 عیب بتائے، 9 عیبوں کو تو میں جانتا ہوں، جب 9 عیب حرف بحرف صحیح ہیں تو 10واں عیب بھی صحیح ہوگا، بتا دے۔ ماں کترا رہی تھی بتانے سے کہ بیٹے کو اپنا حال کیسے بتائے۔ یہ بیٹا چڑھ کر سینے پر بیٹھ گیا اور کہا اگر نہیں بتایا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا سن لے، تیرا باپ نامرد تھا، جائیداد زیادہ تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بے اولاد مروں گی، یہ جائیداد کسی اور کے پاس چلی جائے گی، تو تیرے گھر میں جو چرواہا ہے، بکریوں کو جو چراتا ہے، میں نے اس سے زنا کرایا، اس سے منہ کالا کیا، اسی کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے۔ تو مجنون کہنے والے کے سرکار نے 10 عیب بیان کر دیے، اللہ نے حضور کو بتائے اور حضور نے اس کے عیب بیان کر دیے۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی سرکار کے علم کو پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی ہے، اور اسی تشبیہ دینے والے مولوی کو اور اس کے مسلک کو مولوی طاہر القادری اس مسلک والے کو بحمد اللہ مسلمان ہے، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے اندر بھی ضرور عیب ہے، اور سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ آج یہ دہریت پھیلا دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، طاہر القادری کو لوگ اس کی پروفیسری اور اس کی ڈاکٹری سے مرعوب نہ ہوں، بلکہ اس کو صحیح سے سوچیں اور سمجھیں اور پرکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں سوچ کر کرتے ہیں، سمجھ کر کرتے ہیں، جلد بازی سے وہ کام نہیں لیتے، بلکہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں۔
جو بات 1990 سے پہلے کہی تھی آج اس کو سب نے مانا، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک ایک شخص جگہ جگہ تقریروں میں کہتا پھر رہا تھا کہ اظہری میاں فلاں کو کہہ دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں، اور اس کا طاہر القادری کا نام بھی لیا تھا کہ صاحب اس کو بھی سنیت سے نکال دیا۔ میرے دوستو، آج میں کہتا ہوں کہ آج اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس نے یہ باتیں کہی تھی، جبکہ مفتی نظام الدین صاحب اور مولانا یاسین اختر صاحب مصباحی صاحب کا بھی یہ بیان آ گیا کہ طاہر القادری ایک لمحہ فکریہ ہے، اگرچہ بہت بچ بچا کر ان حضرات نے لکھا ہے، لیکن آج پوری جمعیت اہل سنت و جماعت کی اس طرف ہے کہ طاہر القادری گمراہ اور بددین ہے۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی میاں صاحب نے بھی طاہر القادری سے دور رہنے کی تلقین فرما دی۔ جتنے بھی سلسلہ اشرفیہ کے حضرات ہیں بالخصوص ان کو اور تمام سنی مسلمانوں کو انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ فتنہ طاہری سے بچیں اور طاہر القادری کی تقریر نہ سنیں۔ اس کے بارے میں حضرت مدنی میاں صاحب نے بھی بہت کھلا ہوا بیان دے دیا۔ آج پتہ چلا بریلی شریف، مہریرہ شریف، اشرفیہ اور کچھوچائے شریف کے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ طاہر القادری گمراہ اور بددین ہے، اس کی تقریریں نہ سنی جائے، اس لیے کہ نہ جانے کون سی بات دل میں بیٹھ جائے اور گھر کر جائے اور شیطان کو گمراہ کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی، تو اب اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان مومن مان لیا، اور اس سے بڑی اس شخص کے لیے گمراہی اور بددینی کی بات اور کیا ہوگی کہ جو ان سب کو مومن مان رہا ہے۔ اور ابھی میں نے اس کا ایک کلپ سنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت کوئی چیز نہیں، بریلوی مسلک کوئی چیز نہیں، کہتا ہے کہ صاحب ہم قادری ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، الحمدللہ ہمیں بھی یہ فخر ہے کہ ہم بھی قادری ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، ہم رفاعی ہیں، بلکہ بزرگوں سے نسبت کی بنیاد پر جتنے سلسلہ حقہ ہیں ہم ان سب کی اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ اس طور پر قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، شاذلی بھی ہیں، رفاعی بھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ صاحب اعلیٰ حضرت کو میں بھی مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ بریلوی کہلاؤ، اگر اعلیٰ حضرت لکھ دیتے تو بریلوی کہلاتے۔ اب میں پوچھتا ہوں طاہر القادری تم سے، شاید تم میری یہ بات سن لو گے انٹرنیٹ پر کہ غوث پاک نے کہاں لکھا ہے کہ میرے مریدین قادری کہلائیں، کسی کتاب میں وہ دکھا دے جس کی بنیاد پر تو آج اپنے کو طاہر القادری کہلاتا پھر رہا۔ کہیں نہیں دکھا سکتا کہ غوث پاک نے لکھا ہو کہ میرے مریدین قادری کہلائیں، کہیں نہیں دکھا سکتا کہ حضرت خواجہ نقشبند نے یہ بات کہی ہو کہ میرے مریدین نقشبندی کہلائے، کہیں نہیں دکھا سکتا کہ حضرت خواجہ سہرورد نے یہ بات لکھی ہو کہ میرے مریدین سہروردی کہلائیں۔ لیکن بزرگوں سے انتساب ضروری ہے تاکہ اپنی ایک پہچان بن جائے اور ہم غیروں سے پہچانے جائیں۔ یہی اعتراض تو مسلک حنفیت پر غیر مقلدوں نے کیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میرے مسلک کا اتباع کرو اور میرے مسلک کے ماننے والے، میری باتوں کو ماننے والے اپنے کو حنفی کہلاؤ۔ طاہر القادری صاحب، اہل حدیث کے اس اعتراض کا جواب کیا دو گے تم؟ یا کہیں دکھا دو گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ اپنے کو تم میرے ماننے والے ہو تو اپنے کو حنفی کہلانا؟ میرے دوستو یاد رکھو، امتیاز کے لیے یہ الفاظ وضع کیے جاتے ہیں، امتیاز کے لیے یہ نشان وضع کیے جاتے ہیں،
اب جب سب اپنے کو حنفی کہلانے لگے، دیوبندی بھی حنفی کہلاتے ہیں، مودودی بھی حنفی کہلاتے ہیں، ندوی بھی حنفی کہلاتے ہیں، سہارنپوری بھی حنفی کہلاتے ہیں، تو میرے دوستو اب ان حنفیوں سے، ایسے گمراہ حنفیوں سے امتیاز کے لیے کون سا لفظ ہونا چاہیے؟ تو امتیاز کے لیے اب ہمارے پاس میں دو لفظ بچے، ایک لفظ ہے مسلک اعلی حضرت اور دوسرا لفظ ہے بریلوی کا۔ لیکن ہم پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم اپنے کو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار جانتے ہیں۔ تو طاہر القادری تم یہ بھڑکاؤ بیان جو حیدرآباد میں دے رہے تھے کہ ہم قادری ہیں، ہم حنفی ہیں، تو تم دلیل بتاؤ کہ غوث پاک نے کہیں فرمایا کہ تم اپنے کو قادری کہلانا، میرے ماننے والے قادری کہلانا؟ امام اعظم نے کہیں فرمایا کہ تم میرے ماننے والے ہو تو حنفی کہلانا؟ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ ارے نہیں دکھا سکتے، قرآن کریم میں تو یہ ہوا سماکم المسلمین طاہر القادری، کیوں نہیں اپنے ساتھ میں لگاتے طاہر مسلمان؟ طاہر مسلمان لکھو۔ قرآن کریم نے تو یہ ہمارے لیے لفظ ارشاد فرمایا، ہمارے لیے حکم فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان لکھا۔ اب لکھیے طاہر القادری مسلمان، تمہارے ابا مسلمان، تمہارے دادا مسلمان، تمہارے فلاں مسلمان، تو آدمی شک میں پڑ جائے گا کہ طاہر القادری کون سا مسلمان ہے، معتزلی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے یا دیوبندی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اپنے لیے مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس حکایت کی بنیاد پر میں یہ لفظ بول رہا ہوں، تو طاہر القادری تمہارا پتہ نہ چلے گا کہ تم کون سے طبقے کے مسلمان ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ قادیانی ہو۔ اس لیے خط امتیاز کے لیے طاہر القادری نے اپنے لیے طاہر قادری کا لفظ وضع کر لیا، اور وہ طاہر القادری یہ نسبت جتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں۔ طاہر القادری اگر تم غوث پاک کے ماننے والے ہوتے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے شیعوں کا، خارجیوں کا بائیکاٹ کیا اور ان کے خلاف انہوں نے کتابیں لکھی، تو ان کے مسلک پر رہتے ہوئے، ان کے مشرف پر رہتے ہوئے طاہر القادری تم بھی یہ بات کہتے کہ شیعہ مسلمان نہیں۔ لیکن تم تو کہہ رہے ہو بحمد اللہ مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے عقائد کے بارے میں بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمہیں بنیادی اختلاف نظر نہیں آیا؟ بنیادی اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک طرف اللہ کو عیب سے پاک بھی مانو اور دوسری طرف یہ بھی جانو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ چوچو کا مربع ہوا۔ یہ کون سا مسلک ہوا میرے دوستو؟ کوئی یہ کہے یہ دودھ ہے اور یہ پیشاب ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے کے بعد آپ حضرات کیا کہیں گے کہ صاحب یہ دودھ نظر آ رہا ہے، میں اس کو پی لوں؟ ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان یہ کہے گا تھوڑا سا ہی پیشاب ہے لیکن دودھ میں مل گیا ہے، اب سارا دودھ ناپاک ہو گیا ہے۔ تو طاہر القادری صاحب آپ نے کتنی خدمات انجام دی، لیکن اب تم نے سارے مکاتب کے مسلم لوگوں کو اور سارے مسالک کے لوگوں کو الحمدللہ کہہ کر مسلمان مانا ہے۔ اس لیے اب تمہارے اوپر بھی وہی حکم ہے جو دیوبند کے علماء پر ہے، جو قادیانیوں پر ہے، جو شیعوں پر ہے، جو معتزلیوں پر ہے، جو خارجیوں پر ہے، جو رافضیوں پر ہے، جو اہل قرآن پر ہے، وہی حکم تمہارے اوپر بھی ہے۔ اس لیے میرے سنی مسلمان بھائیوں، طاہر القادری کی نہ تقریریں سنو نہ اس کی کتابیں پڑھو، اور اگر کہیں سے کتابیں دستیاب اگر ہو رہی ہیں تو ہرگز نہ منگاؤ۔ لیکن یہ ساتھ اعتراض بھی نہ کرنا کہ جیسے ہمارے مفتی حسن رضا صاحب، مفتی عبد الماجد صاحب دارالعلوم حنفیہ کی اساتذہ کرام، کیونکہ ان کو حوالوں کی ضرورت ہوگی، یہ منگائیں گے تو آپ کہیں گے کہ حضرت تو منع کر گئے تھے، تم کیوں منگا رہے ہو؟ اس لیے ان کے لیے ضرور ہے، لیکن عوام اس کی کتابوں کو نہ پڑھے، اس لیے کہ کتاب میں ایسا زہر ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کہاں سے کہاں چلا گیا۔ آج وہ اپنے کو مصلح بنا پھر رہا ہے اور پوری دنیا میں فساد کر رہا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے
ہے اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں۔ آج وہ یہی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں تو مسلح ہوں، میں تو مبلغ ہوں، میں سب کو ایک کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیدرآباد میں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کس کو سنی بنایا۔ ان کے دفتر میں، یعنی ہم سنیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان کے دفتر میں یہ ملے گا، فلاں کو سنیت سے خارج کر دیا، فلاں کو سنیت سے خارج کر دیا، اس کو سنیت سے خارج کر دیا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ذرا ایک نام دکھائے کہ جس کو سنیت میں داخل کیا۔ میرے دوستو، طاہر القادری نے اگر مفتی اعظم ہند کی زندگی کی کتاب کو پڑھا ہوتا، کتاب زندگی مفتی اعظم ہند کو پڑھا ہوتا، تو اس کو معلوم ہوتا، جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ مدینہ کے اطراف میں جب 4 لاکھ لوگ مسلمانوں کو شدھی کے نام پر مرتد بنا دیا گیا تھا، تو ان 4 لاکھ لوگوں کو مفتی اعظم ہند اور پوری ٹیم جماعت رضائے مصطفیٰ نے دوبارہ سے مسلمان کیا۔ طاہر القادری صاحب، چونکہ تم آہر ہو، طاہر نہیں رہے، اب تم آہر ہو گئے تو تمہیں نظر نہ آئے گا جب تم نے تعصب کا چشمہ جس کو بار بار گھسیٹتے ہو، کبھی نیچے کرتے ہو، کبھی اوپر کرتے ہو، کبھی پانی پیتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، اگر تم نے تعصب کا چشمہ ہٹا لیا ہوتا تو تمہیں نظر آتا کہ مفتی اعظم ہند نے، حضرت صدر الشریعہ نے، حضرت حجت الاسلام نے، حضرت صدر الفاضل نے، مولانا قطب الدین برہمچاری نے، مولانا ابرار حسن تیرہری نے، ان سب لوگوں نے 4 لاکھ مرتدین کو پھر سے مسلمان بنایا۔ یہ کس کے دفتر میں ہے؟ یہ کس کے دفتر میں لکھا گیا؟ یہ مفتی اعظم ہند کے دفتر میں، صدر الشریعہ کے دفتر میں، صدر الفاضل کے دفتر میں، مولانا ابرار حسن صاحب کے دفتر میں۔ اور ایک لفظ یہ کہہ دوں کہ یہ حضور تاج الشریعہ کے نانا مفتی اعظم ہند کے دفتر میں لکھا ہوا، حضور تاج الشریعہ کے دادا حضرت حجت الاسلام کے دفتر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن تمہارا کارنامہ کیا ہے؟ تمہارے دفتر میں لکھا گیا شیعہ مسلمان، قادیانی مسلمان، دیوبندی مسلمان، یہ مسلمان اور یہودی ایمان والے، عیسائی ایمان والے، گویا کہ تم نے سب کو مسلمان بنا دیا۔ قرآن کے خلاف ایک راہ نکال لی۔ تمہارا دفتر وسیع ہو، ایسا وسیع ہو، لیکن ہمیں ایسی وسعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسی وسعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگرچہ کوئی کہے کہ یہ اقلیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو قیامت کن پر آئے گی؟ قیامت کن پر آئے گی؟ کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان سب ختم ہوتے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب ساتھ یہ طاہر القادری آپ ہی کا دم خم ہے کہ ہم تو جب ٹماٹر خریدتے ہیں اور فریج میں رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی ٹماٹر گندا تو نہیں ہے، جو گندا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اور انڈے کو بھی ذرا ابالنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، بجتا ہے تو مطلب گندا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گندا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں۔ طاہر القادری آپ کا دم خم ہے، انڈا کھاؤ، گندا کھاؤ، ٹماٹر بھی تم سڑے ہوئے کھاؤ، سارے ٹماٹروں کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ ایک سبزی فروش اتنا جانتا ہے ایک ٹماٹر گندا اگر اس کی پیٹی میں رکھا رہے تو دوسرے ٹماٹروں کو بھی وہ گندا کر دے گا اور سڑا دے گا، اس لیے اس کو نکال پھینکتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سنی کے عقیدے میں فساد آ رہا ہے تو ہم پہلے اس کی اصلاح کرتے ہیں، جیسے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی، مفتی غلام سرور نے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی، علامہ سعید احمد کاظمی نے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور علماء پاکستان نے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ جب تمہارے اوپر کسی کی اصلاح کا اثر نہ ہوا اور تم ہندوستان میں اپنی پروفیسری دکھانے کے لیے آئے تو ہندوستان کے اجیالے سنی مسلمان علماء کرام نے تمہاری یہ ساری گندی عبارتیں دیکھ کر تمہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا اور بتا دیا طاہر القادری تم مسلمان نہیں رہے، تم مسلمان نہیں رہے، بھلے سے کتنا قرآن پڑھو، بھلے سے تم کتنی حدیث پڑھو، بھلے سے کچھ کرو۔ ہمارے اوپر یہ کہ صاحب ہمارے دفتر میں ہم نے کتنے سنیوں کو مسلمان، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، کتنے لوگوں کو سنی بنایا۔ ملفوظ شریف ذرا دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کتنے لوگوں نے توبہ کی تھی۔ مفتی اعظم ہند کا کردار دیکھ لیجئے، حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ ہولی کے موقع پر بریلی شریف میں نکلے ہوئے جا رہے تھے، ایک عورت نے
اپنے شرارت میں سرکار حجت الاسلام کے اوپر رنگ ڈال دیا۔ حضرت نے ایک نظر دیکھا اور فرمایا اللہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے، اللہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ طاہر القادری صاحب، آپ اعتراض کر رہے ہیں حضور تاج الشریعہ پر، یہ حضور تاج الشریعہ کے دادائے محترم ہے کہ ان کی دعا سے ایک ہندو عورت مسلمان ہو گئی۔ اور ابھی 2010 میں جو بریلی میں ایک فساد ہوا، اس موقع پر تقریباً 25 لوگ آئے اور حضرت تاج الشریعہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تمہیں یہ کیوں دکھائی دے گا؟ تمہیں یہ سب کیوں دکھائی دینے لگا؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں تو دشمنی بیٹھ گئی ہے۔ اور ذرا سنیے، اس نام نہاد طاہر القادری سے پوچھئے کہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں میں دیوبندی میں صرف تعبیر تشریح اختلاف یعنی اس اختلاف کو وہ لفظی بتاتا ہے، تو اس کے طور پر یہ اختلاف حقیقی اور معنوی نہیں۔ اس کا صاف مفاد یہ کہ بریلوی اور دیوبندی باہم ایک معنی و مفہوم کے قائل ہیں، اختلاف صرف لفظ میں ہے، باعتبار معنی دونوں ہم عقیدہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر سفید جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین دیکھیں کہ وہ کس طرح سنیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اور اس سے پوچھیں کہ وہ کون سا سنی ہے جس کا خدا کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہو اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنا ممکن جانتا ہو۔ وہ کون سا سنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگروں کے علم کے برابر بتائے، شیطان کے لیے وسعت علم مانے اور نبی کے لیے علم غیب کو مطلقاً شرک ٹھہرائے۔ اسی طرح شیعوں کے مخصوص عقائد میں جن کے ذریعے وہ منکر ضروریات دین ہونے کے سبب اہل سنت کے نزدیک کافر مرتد بے دین عزاز اللہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے، جبریل امین نے وحی لانے میں خطا کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت و براءت پر قرآن ناطق ہے، ان کو سخت دشنام اور فجور کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے عقائد کفریہ رکھتے ہیں۔ دیکھو رد الردہ نام نہاد طاہر القادری کے نزدیک یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ طاہر القادری کے نزدیک یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں، صرف تعبیری تشریح اختلاف ہے۔ دیکھو اقتباس فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن، جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اب اس کا کافی لمبا بیان ہے اس میں، اب میں ایک چیز اور آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ 11 بج چکے ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے لکھا، اس نے حال ہی میں 25 ستمبر 2011 کو لندن میں پیس فار ہیومینٹی کانفرنس کے نام سے جلسہ منعقد کیا، جس میں بہت سے الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو جمع کیا۔ اسی کانفرنس میں اسٹیج پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں یہ انگلش کی عبارت پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری انگلش میں نے زیادہ کوئی پڑھی وڑھی نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو کہیں پروننسیشن وغیرہ میں کوئی وہ لگے تو اس کو آپ سگے۔ اللہ means God nothing as it is not a special thing. For Muslim, Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator. You know, but you can write any word specified for us. Remember our Lord according to your one religion. So let according to our own tradition and religion remember our God. یعنی اللہ مانا گاڈ اور کچھ نہیں، اللہ کے مانا گاڈ اور کچھ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں۔ اللہ عربی کا لفظ ہے، گاڈ اللہ عربی ہے، لفظ گاڈ برہما لارڈ یا کریٹر خالق کے لیے، لیکن آپ اسے یاد کرنے کے لیے کسی بھی لفظ کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ یعنی برہما وغیرہ یہ سب اللہ ہے، یہ سب اللہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جو آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے رب کے لیے خاص ہو تو آؤ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے اپنے مذہب اور رسموں کے مطابق یاد کرو اپنے گاڈ کو۔ اس کے بعد مسٹر طاہر اور اسٹیج کے نیچے مجمع نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، جبکہ اسٹیج پر جو کھلے کفار تھے سب خاموش رہے۔ اس کے بعد طاہر
اسٹیج پر موجود ایک ہندو پنڈت کی طرف بڑھا اور اسے مائک دیتے ہوئے کہا، یعنی کوئی لفظ یا نام تم گاڈ کے لیے لینا چاہتے ہو تمہارے مذہب کے مطابق۔ پنڈت مائک لے کر ہرے راما ہرے کرشنا زوردار آواز میں بولتا رہا۔ یہ ہندو مذہب کا ایک منتر ہے جسے ہندو رام اور کرشن کی عبادت کے لیے کرتے ہوئے بطور دعا کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رام اور کرشن میرے دکھ درد کو دور کرو۔ جب پنڈت اپنا جاپ ختم کر چکا تب طاہر نے مائک لے کر اسٹیج پر موجود ایک کرسچن کو دیا۔ کرسچن نے کہا، یعنی جیزس 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 فار گاڈ امن۔ عیسائی لفظ جیزس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فادر گاڈ سے اللہ مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر طاہر مائک ایک بدھسٹ پجاری کے پاس لے گیا اور پجاری مائک لے کر نمو بدھائے بولنے لگا۔ گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہوئے بدھسٹ ایسا کہتے ہیں جس کا معنی ہے بدھ کو میرا سجدہ اور مجرا۔ اسی طرح اور کفار نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنے معبود کا نام جپا۔ اس سب کے بعد طاہر نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تو پھر اسٹیج پر سارے کفار خاموش رہے، لیکن ایک بدھسٹ نمو بدھائے اوم بدھائے کہتا رہا۔ میرے دوستو ذرا خیال کیجئے کہ برمنگم میں یہ اس نے سب کچھ کیا، سارے مذہب ابھی تو بنامے مسلمان سارے مکاتب فکر کو مسلمان مار رہا ہے، اب سب کو یہ ایک جگہ کر رہا ہے۔ تو کیا ایسا شخص داڑھی رکھے، صافہ باندھے، جبہ قبہ پہنے یا کچھ بھی کرے، کتابیں کھول کھول کر دکھائے؟ میرے دوستو بس یہی مثال سمجھ لیجئے کہ 100 من دودھ میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو طاہر القادری کے تو اتنے کفریات میں نے آپ کے سامنے بتا دیے، اور طاہر القادری میں اگر رگ ہمت ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی جرت ہے تو وہ علماء اہل سنت سے مناظرہ کرے، ہم اس کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ شعیب قادری کہتا ہے مناظرہ نہیں بلکہ اس سے مباہلے کے لیے تیار ہے، وہ جب چاہے مباہلہ کر لے۔ بمبئی میں ہے 17 تاریخ، کل وہ بمبئی میں ہے، پرسوں کو انشاءاللہ ہم بھی پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہماری آواز اس تک پہنچے اور اس تک یہ پیغام پہنچے تو رکے، مباہلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جس طرح سے وہ چاہے مباہلہ کر لے، ہم حق پر ہیں تو ہم بچ جائیں، اور وہ حق پر ہے تو وہ بچ جائے، لیکن وہ بچے گا نہیں، مباہلے کے لیے بھی ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ تو مناظرہ درکنار، ہم مباہلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ طاہر القادری صاحب، آپ ابھی کہاں گھومے پھر رہے ہیں؟ آپ منسٹروں کے چکر میں پھر رہے ہیں، منتریوں کے چکر میں پھر رہے ہیں، زیڈ سیکورٹی لے کر پھر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام اہل سنت و جماعت کو اور ہم کو عقیدہ صحیحہ سلیمہ پر استقامت عطا فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر گامزن رکھے۔ اور اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، مالیگاؤں کے رہنے والوں، آپ سب لوگ سنیت کے معاملے میں ایک ہو جائیے، متفق ہو جائیے، متحد ہو جائیے۔ آپ اگر متحد اور متفق ہو گئے تو نظام عالم بدل دیں گے، اپنے مالیگاؤں کا نظام بدل دیں گے۔ اور اگر یوں ہی رسا کشی اور کشمکش رہی تو میرے دوستو ہمارا کیا حال ہے؟ اس سے آپ بے حال نہیں، اس سے آپ باخبر ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف اگر کسی سے ہو تو صرف اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا نہیں، وہ رسول اللہ کا نہیں۔ ہمارا اتحاد کسی سے ہو تو اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے۔ ہمارا مرنا جینا اسی لیے ہو کہ وہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے، اور جو اللہ کا نہیں، رسول اللہ کا نہیں، تو ہمارا بھلے سے کیسا ہی اس سے خونی رشتہ ہو وہ ہمارا نہیں۔ اور جو اللہ و رسول کا ہے، ہمارے ملک کا نہ ہو، ہماری سرزمین کا نہ ہو، ہمارے خاندان کا نہ ہو، اگرچہ ہماری عارضی طور پر اس سے دشمنی بھی ہو تو ہم اس دشمنی کی آگ کو بھلا دیں اور عداوت کو ختم کر دیں، اور انصاف کے لیے للہ انصاف، اللہ و رسول کے لیے ہم سب لوگ ایک ہو جائیں۔ جتنا کام ہو رہا ہے سب مل کر جب اس کام کو اور آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اور زیادہ کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان میں اگر مجھ سے کوئی لفظش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ سب پڑھیں استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، علم دین سے دوری کی وجہ سے برائیاں عام ہو رہی ہیں،
اور دینی غیرت مردہ ہو رہی ہے۔ خود غرضی اور خود پسندی لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ ان کا مطالعہ کیجیے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080-430-440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔